ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام مکس پلیٹ میں جو شخصیت ہم نے مدعو کی ہیں وہ ایک مشہور و معروف کلاسیکل سنگر ہیں۔ آپ نے اپنی گائیکی کا آغاز 60 کی دہائی سے کیا اور آپ نے میوزک کے اوپر تقریباً 14 کتابیں لکھی ہیں۔ جن مشہور فنکاروں کو آپ نے ٹرین کیا اور انٹروڈیوس کیا ان میں نیرہ نور، راحت فتح علی خان اور عشرت جہاں اور تصور خانم بھی شامل ہیں۔ آپ کا گائیکی سے تعلق تقریباً 56 سال پرانا ہے۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں میوزیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بھی پڑھایا اور آپ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر مختلف غزلیں اور گانے کمپوز کیے۔ ہماری آج کی شخصیت ہیں استاد بدرالزماں صاحب۔ استاد جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ سر یہ بتائیے کہ آپ موسیقی میں کب آئے؟ 58 میں نے شروع کیا تھا۔ جی 1960 سے ریگولر پروگرام شروع ہو گئے تھے ریڈیو پاکستان سے۔ آپ نے ریڈیو سے شروع کی؟ ریڈیو دیکھیں اس وقت ایک ہی ادارہ تھا جی 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 پاکستان کے بعد، ایک ہی پاس ٹی وی تو تھا نہیں، ٹی وی تو 64 میں آیا۔ تو ریڈیو پہ پہلا آپ نے کیا آئٹم آپ نے کی؟ ایک پروگرام چلتا تھا وہاں، نوائے شوق۔ نوائے شوق۔ نوائے شوق تو اس پروگرام میں 10 روپے کا چیک ملتا تھا۔ ہاں، اور اس وقت کے 10 روپے؟ نہیں، بڑی ایک آنر کی بات ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہوتا تھا، تو اس میں جو اپ کمنگ ہوتے تھے یا نیو جنریشن شوقیہ گانے والے جی جی لڑکے جو نان پروفیشنل فیملی سے ہوتے تھے ان کے ہوتے تھے پروگرام، تو 5 منٹ کا وہ آئٹم ہوتا تھا۔ 5 منٹ کے آئٹم کے لیے جو آڈیشن ہوتی تھی نا، وہ سمجھ لیں کہ آج کا بڑے سے بڑا آرٹسٹ اس کو کلیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا استاد جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا کیٹیگریز انٹروڈیوس ہوئی تھیں؟ جیسے اب ہم ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ جی اے کیٹیگری کا آرٹسٹ ہے یا بی کیٹیگری؟ نہیں، کیٹیگری تو پہلے دن سے ہی ہو جاتی تھی۔ اچھا، جس وقت آپ آڈیشن کے لیے، پہلے تو ہوتا تھا نوائے شوق میں پروگرام، اس میں آتے تھے فلاں صاحب ہیں، اس کی بھی آڈیشن ہوتی تھی۔ ایک آڈیشن انیشیل آڈیشن، اس کے بعد اس کو کہتے ٹھیک ہے جی 5 منٹ کا آئٹم ہے، تو ہمیں پہلے پروگرام میں دس واز آور گڈ لک کہ ہمیں 5 منٹ کی بجائے 10 منٹ۔ آپ کا جو پہلا پروگرام تھا تو اس میں ہمیں انہوں نے پوربی راگ گانے کے لیے کہا۔ تو جب جناب جس وقت گائے 10 منٹ کا پروگرام ہو تو بڑے خوش، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اتنے خوش تھے۔ اس کے بعد تو پروگرام ختم ہوتے ہی ڈیوٹی روم میں جانا پڑتا تھا، وہاں ہمیں 10 روپے کی بجائے 20 روپے کا چیک ملا اسٹیٹ آف بینک پاکستان کا۔ اگر ہم آج اس کو کمپیریزن کریں تو تب کے 20 روپے آج کے کتنے روپے بنے؟ جی آج کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنے پیسے بنے۔ دیکھیں اس وقت 8 روپے کی تو بوری تھی آٹے کی۔ اچھا، 3 من کی بوری؟ 3 من کی بوری؟ 3 من کی بوری 8 روپے کی تھی اس وقت۔ تو اس دور میں 20 روپے کا ذرا اندازہ تو لگایا تھا نا۔ اچھا استاد جی، آپ موسیقی کی طرف کیسے آئے اور موسیقی سیکھنے میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آئیں؟ میرے گرینڈ فادر جو تھے نا، میرے دادا، وہ چاہتے تھے کہ میں کوئی بڑا آدمی بنوں۔ اچھا، تو وہ دور ایسا تھا کہ ہر بندہ چاہتا تھا اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، یا وہ کہتا تھا وہ پائلٹ بن جائے۔ وہ ابھی تک بھی وہ چلا آ رہا ہے۔ تو میرے دادا جان مجھے پڑھا، تو انہوں نے ایک اسکول اب بھی ہے لاہور میں، جی پی او کے سامنے ٹیلی فون ایکسچینج ہے جی، اس کی بیک کے اوپر، وہ رتن چند روڈ کہلاتی ہے سیدھی۔ تو اس میں ایک اسکول، وہ اس وقت سارے برٹشرز پڑھاتے تھے اس پہ، سیکرڈ ہارٹ اسکول۔ اچھا، تو اس میں مجھے داخل کرایا گیا میرے گرینڈ فادر نے۔ تو مسلمانوں کے بچے ہی وہاں پڑھتے تھے، برٹشرز کے پڑھتے تھے یا اینگلو انڈین پڑھتے تھے۔ تو آپ کو وہاں کیوں داخل کرایا گیا؟ وہ چاہتے تھے کہ بچہ میرا پڑھ لکھ کے جائے۔ اچھا، کیونکہ ہماری فیملی جو تھی نا، وہ ساری کاروباری فیملی تھی، 2 3 4 تھے۔ تو کرائیٹیریا کیا تھا کہ لڑکا دکان کے کھاتے لکھ لے، بس وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اور لڑکی دھوبی کے کپڑے لکھ لے۔ یہ تھا کرائیٹیریا ایجوکیشن کا۔ تو مائی گرینڈ فادر ایکسپائرڈ وین آئی واز ان 5th کلاس۔ تو مجھے ان کا ڈیتھ سین ابھی تک بھی یاد ہے۔ وہ کہتے تھے یار میں نے سوچا کچھ اور تھا تمہارے لیے، میں یہ کرتا وہ کر، لیکن مجھے اللہ کو یہی منظور تھا، میری زندگی باقی نہیں ملا، اب اللہ بدرالزماں اللہ کے حوالے۔ تو پھر میرے فادر نے وہاں سے مجھے اٹھا لیا، تو پھر میں رنگ بیل مشنری اسکول میں آ گیا۔ اچھا، وہاں میں جس وقت آیا تو سون آفٹر ڈیتھ آف مائی گرینڈ فادر، میری جو پھوپھی جو تھی نا، بڑی پھوپھی، وہ مجھے شی ٹیک می اراؤنڈ ٹو اون ہاؤس۔
उसी वाली लिटरेट, मेरे फूफा भी लिटरेट थे। लेकिन उस दौर में मुसलमानों के बच्चे बच्चियों का पढ़ाना तो दैट वाज नॉट लेस देन ए मिरेकल। तो उन्होंने मेरी फूफी के पास, मेरी फूफी मुझे लेके कि इसको मैं पढ़ाऊंगी। फिर मैं मैट्रिक तक अपनी फूफी के पास रहा। ठीक। माई फूफी एक्सपायर्ड, बच्चे बच्चे उनकी शादी हुई, तो वो उस दौर में मेरे फूफी के लड़के, उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई थी, मेरी फूफी की लड़की ने ग्रेजुएशन की, यानी कि बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। हमें नहीं पता था। अब तो सीधे सीधे साधे लोग लाहौर ज़मीनों पे बैठ के खाते थे घरों में, जो पुराने लाहौर का सही। माहौल। लेकिन उस घर में मैंने फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड मैंने देखा कि टेबल पर मैंने कैसे, मैं छोटा था, टेबल के ऊपर आने था तो मेरे लिए बड़ी कुर्सी बनवाई गई जिसके ऊपर 2 स्टेप होते थे, वो रख के मैं बैठता। वो कहते इस हाथ में तुमने चमचा पकड़ने, साथ में छुरी पकड़नी, ऐसे कहो। तो वो मेरा ब्रॉटअप हुआ। तो 10वीं जमात जब हुई, तो जब मैंने मैट्रिक क्लियर किया ना, तो मेरी फूफी के सब बच्चे शादी हो गई थी। एक भाई रह गए थे मेरे, तो वो हाफिज कुरान थे, हाफिज जलील अहमद साहब। तो वो कारोबार में चले गए अपने। तो फिर मेरे फादर मुझे घर में ले आए अपने। सही। तो घर का मेरे माहौल जो था और उनके घर का माहौल, इधर टोटल कारोबारी माहौल था और उधर टोटल एजुकेटेड माहौल था जी। तो हमारा क्योंकि कपड़े का था कारोबार, मेरे फादर ने मुझे बोस्की का एक थान लेके दे दिया, अच्छा। एक कैंची और एक घस, कि जाएं जी हम बाजार में फेरी लगा के गलियों में जाके बेच के कपड़ा बेचे। कपड़े रिवाज था कि कपड़े वाले और मैट्रिक कर चुके थे? मैट्रिक कर चुके थे। मेरा टेम्परामेंट वो था ही नहीं, पर वो डरते थे फादर से, तो उनके कहने के बाद हम लोग वहाँ चले गए। सही। तो जो उन्होंने मुझे कहा था कि इतने का तुमने लेके दिए थे, तुमने बेच के आने, वो विद इन 2 आवर्स में बेच बूझ के आके अपने फादर को पैसे दे दिए। सही। तो मैंने कहा जी ये मेरा फर्स्ट एंड द लास्ट बिजनेस है, कल से मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। आपने बगावत, नारा बगावत बुलंद कर दी? कल में बगावत बुलंद कर दी। अच्छा। उनका ठीक है जी, आप नहीं जाए तो आप घर से निकले, अपना कमाएं और अपना खाएं। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कुछ जॉब ढूंढी, वो मुझे कहें कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ। कभी मुझे मोटरसाइकिलों वाली दुकान के ऊपर बिठा दिया, वो मेरे मिजाज का काम नहीं था। कभी प्लास्टिक वाली एक फैक्ट्री में चला दिया कि जी कमाए जी, बच्चा कमाए। कमाने पे जोर था कि शेखों का बच्चे इसको कमाना चाहिए। सही। तो मैं मोची दरवाजे से चबुर्जी आता था, 1 रुपया रोज़ के ऊपर। वो 7 सीज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती थी, उसमें काम करने के लिए। जी जी। और रात को जब घर में जाएं, गर्मियों के दिन पैदल चल के मोची चबुर्जी आए, कपड़ों में पसीने की बदबू, प्लास्टिक की बदबू। मैंने कहा यार ये काम नहीं करना। फिर उसके बाद मुझे बीको कंपनी को साबन साहब का कारखाना कहते थे उस दौर में। अच्छा। हमें नहीं पता था। वो किसी मेरे ताल्लुक वाले, हमारा घर बहुत बड़ा था जी। तो घर में हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ होती थी जी। तो पहले दौर में ये नहीं होता था कि आपका घर है तो उसमें मेरा नहीं, आपका घर है तो वो मेरा भी घर है, इनका भी घर है, सब दोस्त है वहाँ से। बामी यगानगत बहुत थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो वो घर का निचला पोर्शन जो होता था उसको बैठक कहते थे, वो खुली होती थी। सही। सब दरवाजे खुले होते थे, जिसका दिल करता है वो आए वहाँ। वहाँ सिर्फ किसी बंदे ने आके आवाज़ देनी, सिर्फ वो एक क्वेश्चन सा होता था है गए हो, तो किसी ने अंदर से कोई आवाज़ नहीं, उसका पैर नीचे कोई है चले जाए, कि अगर लेडीज़ वेडीज़ है तो वो ऊपर चली जाए। वो बैठे हैं, उनके लिए चाय भी आ रही है, लस्सी भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, सब कुछ है। तो वो वीकेंड पे तो लाजमी होता था ना, किसी हफ्ते में कभी वहाँ अब हीर खानी होगी, अब ये यूसुफ जुलेखा की रेसिटेशन होगी, तो अब ये सैफुल मलूक पढ़ी जाएगी, आज गाना होगा जी, फलां साहब गाएंगे जी। यानी माशरे का उस वक़्त इंटेग्रल कंपोनेंट था। मैं कहता हूँ जी इतना सुलझा हुआ था कि मैं आपको मेरे उस्ताद सब वहाँ आए थे, तो वहाँ भी शौक़ हो गया म्यूज़िक का। वो मैंने जॉब की बीको कंपनी में, तो मेरे दोस्त जाते थे गाना सीखने के लिए, उनके साथ मैं भी चला जाता। एक दिन तो हमें म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, गाना को अच्छी लगती है। सही। वो मैं भी अच्छा लगने लगा।
تو ہم نے بڑی سمجھداری کا اضافہ کیا. میں اپنی سمجھ میں نقطہ پھینک دیا. 2 4 5 راگوں کے نام یاد ہے. میں نے اس کو کہا ایک دن جون جولائی کے مہینے تھے, وہ سفاری سوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا, میں نے شارٹ کی کپڑا تھا, کپڑے والے وہ بچے تھے. تو وہ میں نے کہا یار بسنت سنا دو. اس کے استاد نے کہا کہ کم ہو اس کو باہر نکال دو, یہ تو گانا چرا کے لے جائے گا. وہ جو بڑا بے عزت کیا گیا ہمیں وہاں سے, میچنگ کپڑوں کے ساتھ ذلیل و خوار کر, بڑے بے آبرو, بڑے بے آبرو سے بھی آگے. وہ نکلا وہاں. تو میں وہاں سے اس کو کیا کیا, میں نے کہا یار تمہیں تو باجے طبلے کے ساتھ گانا نہیں آیا, اب چاہے میں ایک گانا گاؤں, میں باجے کے طبلے کے ساتھ گانا گاؤں گا. صحیح. چلے اب گانا کس سے سیکھے, تب گلی میں فقیر مانگتے تھے. فقیر گایا تو اس کے پیچھے میں چل دیا کہ یار یہ مانگ رہا ہے, یہ استاد اچھا ہے. 2 دن کے بعد میرے ذہن میں خود خیال آ کہ یار یہ اچھا گانے کا تو گلی میں مانگتا, لہٰذا یہ استاد نہیں ہو سکتا, ڈسکوالیفائی کرتی. پہنچی دروازے کے بعد درگاہ تھی, اس میں ایک قبال گاتا تھا. وہ لوگ جاتے تھے, وہ صبح کے وقت اذانوں کے بعد قوالی کرتا, کو سکے چلتے تھے, 2 پیسے کا سکہ, 1 آنے کا سکہ, 2 آنے کا, لوگ پیسے پھینکتے تھے. بڑی اچھی بات تھی, اس کو سنا 2 3 دن. پھر میں نے کہا اگر یہ اتنا اچھا تو یہ قبروں میں بیٹھ کے گاتا, لہٰذا یہ بھی استاد ہے. صحیح. تو میرے استاد صاحب وہاں تشریف لاتے تو ان سے پھر بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا جی ایسے ہی میں نے ہوا میں تھی, میں کہ مجھے گانا. انہوں نے کہا بیٹا یہ اچھی چیز ہے, تم نہ سیکھو, دفعہ کرو. میں نے کہا نہیں. اور کون تھے آپ کے استاد؟ حاجی فیض علی صاحب. حاجی فیض علی صاحب جن سے آپ نے میوزک سیکھا. حاجی فیض. تو میں نے کہا چلے آپ ہی مجھے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے کہاں آتا ہے. تو مجھے لے گئے منٹو پارک, جو اب یادگار پاکستان بنا. جی جی. تو ان کا اچھا جو سوچو, میں کہتا ہوں تم وہ کرو. اب وہ کہتا ہوں تم میری آواز کے ساتھ آواز بھی لا لیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کہا چلو گو تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا چلو جی شاید یہاں سے یہ گا تھا. انہوں نے کہا دے اب انہوں نے کہا چلو اس کے ساتھ ملاؤ. اب انہوں نے کیا تو میں کہہ رہا ہوں وہ اونچا, وہ اونچا انہوں نے کیا تو میں بھیجی دی تھی وہ سر پکڑ کے کہہ کہ خدا کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ, تو پاگل ہو جائے گا تو مجھے بھی پاگل کہے, تیرے پاس کی بات نہیں. میں نے کہا جی گانا ضرور. وہ سلسلہ چلتا رہا. تو گوال منڈی میں, آپ گوال منڈی سے ریلوے, میں اس پاس سے ریلوے روڈ کی طرف جائیں جی, تو لیفٹ ہینڈ پر ایک دکان ہے دودھ دہی والی, اب بھی ہے. اس کے ساتھ ایک ہوٹل تھا, اس کا نام تھا پیرس ہوٹل. پیرس ہوٹل. اس دور میں میں نے, کیونکہ میں جاب پہ لگا تھا, میں وہاں سے 120 روپیہ مہینہ میری تنخواہ لگی. وہ بڑی تنخواہ ہوا کرتی تھی. جی جی. لوگ 50 50 60 60 روپے مہینے میں گورنمنٹ آفس میں کرتے تھے. میں تو وہ 25 روپے مہینے پہ لے لیا. اب حاضر ہمارے آتے تھے رات کو, جس وقت وہ آتے تھے وہ اوپر جا کے, میں اور قمر صاحب تو الگ سوتے تھے کمرے میں, نچلے والے پورشن فادر میرے اوپر تھے. ہم نے رات کو کر رہا, یہ جو کمرہ تھا نا کہ یہ کمرے کے انٹرنس ہے, اس کے ساتھ بڑا سا ہال تھا. ہال کے ساتھ ایسے کھڑکیاں تھی, کھلتی تھی. کھڑکیوں سے ساتھ ایک چھوٹی سی بیلکنی جاتی تھی. ہم نے اندر سے کنڈی کھول کے بیلکنی سے نکل کے ادھر باہر نیچے آ کے باہر سے تالا لگا کے آ جانا. تو کے کمرے میں نہ تو بجلی تھی نہ وہ مٹی کے تیل کے دیے جلائے, وہاں رہنے لگے. وہ حیضہ ہو گیا رات کو, پتہ چل گیا دن کو فادر کو, فادر نے گھر سے نکال دی. ایک دفعہ پھر آپ کو کہا کہ آپ میں جی گھر سے نکال ہی دیا جی, کپڑے وپڑے اتار کے ننگا کر دے, نکل جاؤ, یہ ہمارے گھر میں کیا بھانڈ میرا سی پیدا ہو گیا, نکلو جی. پھر آپ نے فائنلی میوزک کس سے سیکھا؟ نہیں جی, پھر وہ اپنے استاد سے. تو میں نے ہوا میں تکا مارا ایک. اچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیے آپ ہی مجھے سکھا دو. میں نے کہا نہیں, میں ان کے پیچھے پڑ گیا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنے گڈی آدمی. پھر ان سے سیکھا, پھر طبلہ سیکھا. استاد بھائی نصیرت تھے, اسٹار آف انڈیا, تال سمراٹ. پھر میرا ایک سلسلہ چل گیا. پھر ان کے ساتھ لے کے ریڈیو پہ نواز شوق کی آڈیشن دی, وہ کلیئر ہو گئی. پھر فائنلی پروگرام آیا کہ جب ریگولر پروگرام ہونے تھے تو اس کا آڈیشن دیا. اچھا استاد جی, مختصراً مجھے ذرا آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ قیام پاکستان کے بعد موسیقی کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں جی, جو ایکچولی لاہور کا کلچر تھا اور پاکستان میں تھا کہ محلوں میں بیٹھ کے ہوتی تھی. سنیما ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی جی, خواتین برقے لے کے سنیموں میں جاتی تھی, یا گھروں میں ہوتا تھا کہ آج فلانا آ رہا ہے فلانا. تو ہر محلے میں جتنے بھی ان سائڈ دا وال سٹی محلے ہیں نا, ان میں ہوتے تھے گھر بیٹھ کے
کہ کسی میں ان کا گانا ہو رہا ہے, کسی میں میرا. محمد رفیع بھی ان کی پیداوار تھی, محمد رفیع صاحب بھی, کیونکہ وہ بھاٹی کے رہنے والے تھے تو وہ بھی آتے تھے. تو ایک آپ نے زندہ دلانے لاہور سنی ہوں گے جی, زندہ دلانے لاہور, وہ کوئی آسمان سے مخلوق نہیں ہوتے تھے, وہ لاہور کے ہی کچھ ان پڑھ لوگ تھے. اچھا. کسی کا میں سبزی منڈی میں آڑت ہے, کسی گوشت والی منڈی میں آڑت ہے, تو کسی کا پھل منڈی میں آڑت ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ, تو وہ متمول لوگ جو مل جاتے تھے وہ کرتے تھے جی. تو اس میں یہ ہوتا تھا جب بیٹھ کے تو نہیں ہوتی, تو لاہور کے اندرون شہر میں بڑے بڑے حمام ہوتے تھے. اچھا. تو لوگ وہاں پہ کراتے, گھر میں آ جاتے سیفٹی ہے, یہ رواج بھی ہوتا ہے وہاں جاتے. تو وہ مل کے کنٹریبیوٹ کرتے تھے کہ جی اس ہفتے کس کو بلانا ہے, تو وہاں ہوتی تھی محفلیں. ان محفلوں میں پھر ہم لوگوں, تو ان لوگوں کی لاسٹ پروڈکشن جو ہے نا زندہ دلانے وہ بدرالزماں قمر صحیح. تو وہاں سے پھر شروع ہوا. پھر ریڈیو پہ ہو گیا پروگرام. جب ریڈیو پہ آڈیشن ہوا تو ریڈیو پہ انہوں نے کہہ دیا سن لیا, سناتے رہے. ایوب رحمانی صاحب نے کہا یہ سناؤ وہ سناؤ, سناتے رہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی مالکوں سناؤ. میں مالکوں کے لیے تانپورے کی پہلی تار کو ٹیون کر لگا. انہوں نے کہا جی بس جاؤ جی. ہم نے بڑا روڑے پیٹے گئے, ہمیں مالکوں ساتھی آپ سن تو لیتے. انہوں نے کہا نہیں بس تم جاؤ. گھر آ کے ایک تو چار بخار چڑھ گئے کہ جی بڑی بےزتی ہو گئی. وہ فادر کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ, کیونکہ ان سے فیملی ریلیشن سے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کون. تو ان کے بھائی نے پوچھا کہ ان کا جی شیخ صاحب آپ لیٹ آئے ہیں. کہنے لگے یار منڈے کے سن ریڈیو سے بےزت ہو گیا. ان کو تو بخار چڑھا. وہ ایوب رحمانی ہے, انہوں نے کہا جی وہ اپنا ایوب ہے. انہوں نے کہا وہ تو بچوں کو بخار چڑھا ہے. انہوں نے کہا جی ٹیلی فون کر دو. تب ٹیلی فون ہوا کرتا, کسی گھر میں ہوتا تھا ٹائم. ایوب صاحب نے کہا بھیجو ان کو. آ گئے ریڈیو پہ تو چکیں ہوتی تھی اس طرح, ایسی بھی ایسی کمرے, پنکھا لگا کے چک لگی ہوئی, بس بڑے آفیسر کی ہوتی. ادھر آؤ بھائی. وہ کیا ہوتا, ہم نے رونا شروع کر دیے کہ جی ہمیں تو سب کچھ آتا تھا, آپ نے میں تو لیلو خوار کرتے. اسلام شاہ کو بلا کے بعد چائے بھائی منگوائی کو بیٹھا, تو ہم ایسے ایسے کانپ رہے تھے بالکل. انہوں نے کہا تم بالکل اٹھا. میں تو یہ دیکھا تمہیں تانپورہ بھی ملانا کہتے, تب تم نے پنچم والی تار کو مدم پہ کیا. ہم نے کہا بچہ تانپورہ ملانا جاتا تھا. اس طرح سے ہمارا اسٹارٹ ہو گیا, اور 150 آدمی میں اکیلے ہم سلیکٹ ہوئے. اچھا استاد جی, تقسیم کے وقت کتنے مشہور گھرانوں کے جو لوگ تھے وہ پاکستان میں انہوں نے دیکھیں جی بات یہ سارا کچھ لگا لگایا اب تک انہی کے پاس ہے. ہمارے پاس شام 84 گھرانے کے 2 بندے آئے, استاد نزاکت علی خان سلامت علی خان. پٹیالہ گھرانے سے آئے استاد اختر حسین خان اور امانت علی خان فتح علی خان, وہ آ گئے. اس کے بعد تلونڈی گھرانے والے سے استاد میر خان آئے. ہریانہ گھرانے میں سے محمد بخش ریانوی صاحب آئے. جے پور گھرانے میں سے مہدی حسن کے چچا آئے اسماعیل خان. وہ کیرانہ گھرانے میں روشنہ بیگم تو استاد وحید خان آئے. دلی گھرانے میں سے استاد سردار خان آئے. آگرہ گھرانے میں سے استاد اسد علی خان وغیرہ, گنتی کے یہ لوگ آئے تھے. باقی استاد عاشق علی خان وہ تو یہاں ہی تھے. یہاں تو تھا کہ وہ ود دا اسپین آف ٹائم آہستہ آہستہ آہستہ, یعنی ارلی 60s تک, 62 63 تک یہ سارے لوگ بھاگے. یا ربابی فیملی کے لوگ ہیں جن میں اسٹار آف انڈیا والے استاد تھے, بھائی نصیرہ, بھائی لال مرحوم, یہ سارے لوگ آئے وہاں. تو جو گوالیار گھرانے کچھ لوگ وہ تو پہلے ہی یہاں رہتے تھے ان کا کچھ. تو اتنی سے لوگ آئے تھے گانے کے. انہی لوگوں کو پروموشن میں ملی, بہت زیادہ پروموشن ملی یہاں. وہ لوگ آئے, بڑا انہوں نے نام کیا. وہی ہمارے ایکچولی جن لوگوں, وہی ہماری انسپائریشن. اچھا اگر ہم اب بات کریں آج کے میوزک سین کی, جی ریڈیو کی, ٹیلی ویژن کی, تو کلاسیکل موسیقی کہاں کھڑی ہے؟ کلاسیکل موسیقی کو انہوں نے دفنا دیا ہوا ہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن. ریڈیو اور ٹیلی پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پروگرام ہوتا تھا ٹیلی ویژن پہ راگ رنگ کے نام سے. نہیں جی, اس سے پہلے ایک ہوتا تھا, آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں جی. اس سے پہلے ہوتا تھا جشن بہارا. جتنے پروڈیوسر ہوتے تھے نا وہ سارے, جن کو میوزک نہیں آتا تو وہ استادوں سے باقاعدہ سیکھتے تھے. ایوب رحمانی صاحب نے بھی سیکھا, سلیم گیلانی صاحب نے بھی سیکھا. جو پروگرام میوزک کا پروڈیوسر تھا وہ اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ یار وہ جانتا ہے کام, اور واقعی انہیں دلچسپی لی. تو اس کے بعد وہ لوگ میوزک سیکھ کے تاکہ ہم جائیں بتائیں کہ فلاں جگہ پہ وہ لوگ باقاعدہ سیکھتے تھے. اور جو پروگرام پورے پاکستان کے پروگرام کراچی سے شیڈیول ہوتے تھے, کراچی ہیڈ کوارٹر تھا تب,
تو جو پروگرام شیڈیول ایک دفعہ جو راگ آپ کو شیڈیول ہو گیا نا، اس کے بعد چاہے آپ پریزیڈنٹ کے بیٹے بھی ہیں نا، وہ شیڈیول پروگرام نہیں، راگ نہیں بدل سکتا، صحیح، آپ کو وہ گانا ہوتا. اور یہ اتنا اچھا تھا کہ جس میں آپ کے اندر ایک انسپائریشن رہتی ٹو گین اینڈ ٹو اچیو مور اینڈ مور. تو استاد جی اب ریڈیو ٹیلی ویژن پہ کلاسیکل سنگنگ کے پروگرام ہوتے ہیں؟ خدا کے فضل و کرم سے 2004 تھے تو ٹیلی ویژن بالکل بند ہے. اچھا، وہ کوئی کلاسیکل میوزک نہ جی نہ ایک پروگرام. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نہیں نزدیک؟ دیکھے میری بات سنیں، پہلے تو وہ لوگ دیکھے اسلم اظہر صاحب آئے تھے، جی، انہوں نے بتایا کہ آرٹسٹ کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، صحیح، فنکاروں کو عزت دی کہ پروڈیوسر گیٹ سے لینے کے لیے جائے. تو ٹی وی کا گیٹ کراس کرنا، ریڈیو کا گیٹ کراس کرنا، ان کی ایڈیشن کوالیفائی کرنا بہت بڑا فن تھا. اب تو وہ رہ ہی نہیں گیا. ایک ٹیلی فون آتا ہے فلاں کو گواہ تو یعنی زبیدہ خانم ریڈیو کی اپرووڈ پلے بیک سنگر نہیں تھی، اچھا، ریڈیو کی اپرووڈ آرٹسٹ نہیں تھی، لیکن مسرت نذیر ریڈیو آرٹسٹ تھی، لیکن وہ پلے بیک سنگر تھی. تو ریڈیو کو یار ریڈیو تے نہ جانا، ریڈیو تک کوالیفائی کر ہی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا ایکسٹینڈڈ ہوتا تھا. تو جو ریڈیو کا بندہ تھا وہ گردن اٹھا کے بات کرتا تھا، میں ریڈیو آرٹسٹ، تمہاری طرف فلم بھی نہیں ہوں. اچھا، تو فلم انڈسٹری بھی اپنی انیشیل اسٹیج پہ تھی، کیونکہ بامبے کے بعد لاہور بہت بڑا گھر تھا فلمی دنیا. تو ٹیلی ویژن میں 2004 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 2004 سے کچھ نہیں ہوا. اور ریڈیو ایسا پہ بیڑا گھر نہیں جی، ریڈیو سے تو کئی سال ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ریڈیو کیا ہے. لیکن ریڈیو کا ایک احسان تھا سب سے بڑا کہ جتنے دنوں تک بھی وہ رہا، آج سے کئی سال پہلے بند ہو گیا ریڈیو کا بھی، کہ ہمیں گھر پہ کانٹریکٹ آتا تھا، جی، ہمارے نام رجسٹر ہوئے تھے کار پہ کہ فلاں تاریخ کو آپ کا پروگرام. اور کسی پہلے تو پروگرام ہم چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے نا، صحیح، آندھی جائے طوفان آئے وی ول ہیو ٹو پرفارم. اس کے بعد کسی وجہ سے اگر آپ نہیں آ سکے تو میں پہلے اطلاع کرے تاکہ پروگرام ریکارڈ کر کے وہ چلا. اس طرح اب تو وہ راہ ہی نہیں سلسلہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اور نجی اداروں پہ کوئی موسیقی کا قبضہ مافیا جو ہے وہ موجود ہے؟ بالکل قبضہ مافیا بالکل موجود ہے جی. وہ کون قبضہ لوگ مافیا میں نہیں، دیکھیں پہلی سے دیکھیں جو ایلیجبل تھے ہی نہیں وہ لوگ وہاں. آپ پروڈیوسرز کی بات کریں یا فنکاروں؟ نہیں فنکار تو بیچارہ فنکار ہوتا ہے، اسے تو کرنا ہی ہوتا ہے. جی، اس کے بعد پروڈیوسر، ایسے پروڈیوسر کی تعداد آئی کہ خالد اصغر پروڈیوسر میں سے آخری کھیپ گئی ہے. خالد اصغر صاحب سے وہ خود گاتا تھا، اس سے گانا سیکھا ہوا تو وہ کرتا تھا. وہ جی یہ لوگ خود گاتے بجاتے تھے. تو اگر گانا بجانا نہیں ہوتا یا تعلیم ان کو ہوئے تو تب اس دور میں بی اے پاس پروڈیوسر بی اے پاس کرنا بڑی قیامت ہوتی تھی. جی، تصدق علی خان آئے، انہوں نے بھی گریجویشن کی، آگے پروڈیوسر لگے. وہ لوگ پڑھ لکھ کے آتے تھے کہ وہ لوگ سے. اس کے بعد پروڈکشن کا معیار بھی اچھا تھا، سنگر کا معیار بھی اچھا تھا. صحیح. اب کچھ نہیں، اب تو جس بندے سے پوچھیں وہ کہتا ہے جی میں تو گاڈ گفٹڈ ہوں. بھائی گاڈ گفٹڈ تو یہ اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے ہوئے ہیں. تو ہم درخت کے پاس جا کے السلام علیکم جی درخت صاحب آپ مجھے ذرا 2 ڈائننگ ٹیبل بنا دیں، 6 کرسیاں بنا دیں. صحیح. وہ درخت وہ تو ترخان اس کو کاٹے گا. بالکل نیچر کی مہربانی یہ ہے کہ نیچر نے آپ کو درخت اگا کے دے دیا ہے کہ آپ اس سے کاٹ کے کیا کام لے سکتے ہیں. اچھا، یہ جتنے استاد جی فنکار ہیں، کلاسیکل سنگر جو ہیں، انہوں نے کبھی کوئی پیش رفت کی یا کوئی قرارداد منظور کی یا کچھ ریڈیو ٹیلی ویژن سے بات کی کہ اب پروگرام کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بد نصیبی یہ تھی ہمارے پاس کہ جتنی کھیپ آئی سی ٹوٹل الٹریٹ تھی، اور جو یہاں لگائے سوائے چند دیکھ کے باقی سارے بادار حسن سے اٹیچ رہے. اور نئے لوگ کیوں نہیں سیکھ نہیں پائے؟ ہماری بھی بڑی میرے فادر نے 7 بجے آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے کپڑے اتار کے ننگا کر کے ہم دونوں بھائیوں کے گھر سے نکالا. تو میں نے اپنے فادر کی پراپرٹی سے کوئی حصہ نہیں دیا، کوئی چیز نہیں، کہ جی میں نے جو اپنا لیا پروفیشن اللہ نے مجھے دینا ہوگا. تو استاد جی اس کا مطلب ہے کہ کلاسیکل موسیقی فنکاروں کے لیے آمدنی کا ذریعہ نہیں رہی؟ نہیں، اس ملک میں ہونے نہیں دیا گیا. کس نے نہیں ہونے دیا؟ پتہ نہیں کس آدمی نے یہ خانہ خراب نے بنائی یہ پالیسی کہ ریڈیو پر کسی آرٹسٹ کو آپ نے پرماننٹ نہیں ہونے دینے، کانٹریکٹ پہ رہے. وہ آخری کوئی 100 روپے روز پر جا رہا ہے، کوئی 20 روپے روز پہ جا رہا ہے، 30 روپے روز پہ جا رہا ہے، کہ اور تو کسی جگہ پہ ملتی نہیں. بھائی کچھ بہت سے آرٹسٹ جو بازار حسن سے اٹیچ ہو نہیں سکتے تھے کہ کلارنیٹ والا آپ بازار حسن میں تو جائے گا، وہ باجا بجاتا ہے یا طبلہ بجاتا ہے، اس کے بعد ایک شیشے نکل آئے جی. شیشے کیا تھے؟ لوہے کے ٹکڑے ٹک 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 بجا کے وہ چلے.
وہ خاتون آگے ناچ رہی ہے, لوگ اس کے اوپر پیسے پہ رہے. تو وہ ایک مخصوص طبقہ تھا جو وہیں تک رہ گیا, لیکن اس نے سوسائٹی میں ایک ڈکلائن دیا کہ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اگر چاہتا ہوں, میرے فادر نے اگر میوزک کے خلاف کیا, میرا بچہ یار ایک بڑی فیملی کا بچہ اب یہ ہیرا منڈی جائے گا, صبح جا کے کیا چرس پیے گا, بھنگ پیے گا, شراب پیے گا. اس وجہ سے یہ چیزیں, اور پھر انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا. جو آج کا پروڈیوسر جو میوزک پروگرام پروڈیوس کر رہا ہے, آپ کے نزدیک اس نے خود میوزک نہیں سیکھا؟ نہیں, کچھ نہیں کیا, بالکل کچھ نہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد جو وہ آئے, وہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے تھے وہ آ کے چودھری بن جاتے تھے میوزک کو, چاہے بیتالہ ہاتھ سے پلا رہے. میوزک کانفرنس اس پہ بنی ہے, یاد صاحب نے 1959 میں اس کی بنیاد رکھی انہوں نے, لیکن وہ باقاعدہ شاگرد بھی ہوئے میاں قادر بخش صاحب کے. اچھا, میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں یہ بتایا ناظرین کو کہ آپ نے جن مشہور فنکاروں کو ٹرین اور انٹروڈیوس کیا, اس میں نیرہ نور ہیں, راحت فتح علی خان ہیں, تصور خانم ہیں. تھوڑا سا بریفلی ذرا اس کے اوپر بتائیے گا. دیکھیں جی, بات یہ کہ ہم بھی سیکھتے تھے, تو مجھے ٹی وی کے اوپر سے میں نثار بدوی صاحب کے ساتھ میں نے فلم کمپوزیشن بھی سیکھی باقاعدہ, 18 سال میں نے اس پہ. تو میں نے اسیس کیا کہ اگر کل کو ایسے ہی ذہن میں آ جاتی, بعض اوقات 6 سینس الارم کرتی ہے, اس کا سچ مچ نتیجہ 65 کی وار پہ نکل آیا. تو میں نے کہا کل یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے, تو کچھ ایسی چیز ہے. تو مجھے سب سے پہلا چانس ملا 1965 کی ارلی میں, 65 میں. تو وہ نیرہ نور بھی سیکھتی تھی, یہ فاروق صاحب کے ساتھ ریڈیو بھی اسکول کرتے تھے. تو میں نے خلیل احمد صاحب کو میں نے کہا یار یہ لڑکی بڑا اچھا گاتی ہے, آپ اس کو گواؤ. تو خلیل صاحب کہہ رہے ارے چل تو گوا لے, تجھے ملا ہے چانس تو گوا لے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں گوا لیتا ہوں. تو میں نے سب سے پہلے جو جیسے فلموں میں پلے کیا ریکارڈنگ لپ موومنٹ کے ساتھ ریکارڈنگ سب سے پہلے میں نے شروع کیا ریڈیو ٹی وی کے اوپر. میں نے کہا جی اب وہاں چلتے تھے لائیو پروگرام, اگر میں گا رہا ہوں میوزیشین بجا رہا ہے, میں ایک لائن بھول گیا ہوں, سارا پروگرام ڈائریکٹ ہونے بیڑا غرق ہو گیا. تو میں نے کہا جب بھولتے تھے, میں نے کہا دیکھیں جی آپ نے کرنا ہے نا, تو ہم پہلے فلم کی طرح گانا ریکارڈ کر لیتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے بعد. تو میں نے نیرہ نور کو کہا, تو وہ ظاہر ہے وہ شوقین فیملی سے تھی اس کو. تو نیرہ نور کے کندھے کے اوپر میں نے پیٹ دی. میں نے کہا جیسے میں آپ سے مروں گا, کیونکہ وہ تو ریکارڈ ہی ہو رہا تھا نا, ویڈیو تو بنی تھی. میں نے کہا تم نے لپ موومنٹ کر دی. وہ اللہ نے کیا, پروردگار. اور وہ کون سا گانا تھا, کچھ یاد ہے آپ؟ ہاں جی. کون سا تھا؟ سنا دوں آپ کو؟ جی سنا دیں. آوے ماہی مینوں, آوے ماہی مینوں تیری الوڑا, آوے ماہی مینوں تیری الوڑا, دید تیری مینوں حج کڑوڑا, آوے ماہی مینوں, آوے ماہی مینوں تیری الوڑا, دید تیری مینوں حج کڑوڑا, آوے ماہی مینوں, آوے ماہی. واہ استاد جی, زبردست. اور یہ بڑا ہٹ اس کا پروردگار نے کیا, بڑا اللہ نے اسے بنا دیا. اور راحت فتح علی راحت اتنا سا تھا. اچھا, راحت اتنا سا, تو 83 کی بگننگ کی بات ہے. تو میرے ساتھ آیا, میرے نصرت فتح علی خان سے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے تھے, بڑے تعلقات تھے. تو فیصل آباد میری پوسٹنگ تھی پنجاب کو, تو وہ لے کے آیا ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ, بڑا شرارتی تھا. اس کے ساتھ بھائی مجاہد مبارک علی خان تھے, ان کا بیٹا تھا. تو میں نے نصرت سے پوچھا, میں کو کون ہے؟ کہنے لگے یار فرخیدہ منڈا ہے, ان کے بھائی فرخ فتح علی خان تھے, ان کا بیٹا. میں کو ادھر آؤ, میں کو گانا آتا ہے تجھے؟ تو بڑا شرمیلا تھا ناک میں انگلیاں مار رہے. میں نے کہا گانا گائے گا؟ تو نصرت نے مجھے کہا او یار چھڈ, کچھ بھی نہیں آتا, رہن دے یار. میں نے کہا بچہ ہے, چلو ہمارا بچہ ہے, گائے.
میں کہا میں تجھے پیسے دوں گا. اچھا. میں نے 14 اگست 83 میں اس کو چڑھا دیا اسٹیج کے اوپر, راحت کو. رات کو چڑھا اچھا. اس کو گوا دیا اسٹیج کے اوپر, اس کو بھی مقرر کو بھی ساتھ, اور یہ بڑا اچھا گایا ماشاء اللہ. پروردگار وہ بچہ آج تک میری بڑی عزت کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, بڑا اس کی خوش نصیبی تھی. دیکھیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, پروردگار سب بچوں کو ایسا کرے.